السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں نورانی وظائف 1M۔ آپ کا بہت بہت خیر مقدم ویلکم استقبال ہے آپ کے اپنے نورانی وظائف میں۔ دوستو، آج ہم آپ کے لیے اپنی تمام بہنوں کے بھائیوں کے لیے ایک ایسا عمل لے کر حاضر ہوئے ہیں جو ایک روٹی پہ کیا جانے والا عمل ہے۔ روٹی ہر ایک انسان کے مکان پہ بنتی ہے اور بعض گھروں میں ایک ایک دن میں 3 ٹائم روٹی بنتی ہے، ورنہ 2 ٹائم تو ہر ایک کے گھر میں بنتی ہی ہے۔ تو یہ جو عمل ہے یہ روٹی پر کیا جانا ہے۔ اگر آپ کو مصروفیت کم ہے تو دن میں ایک بار عمل کر لیں، اور اگر آپ کسی مصروفیات میں زیادہ رہتے ہیں تو آپ دن میں ایک بار یہ عمل ضرور کر لیں۔ عمل بہت چھوٹا سا ہے، ایک روٹی پہ پڑھنا ہے، چند منٹ آپ کو لگیں گے، اور کیونکہ عمل چھوٹا ضرور ہے مگر اس کی خوبصورتی، اس کی طاقت بہت زیادہ ہے۔ انشاءاللہ تعالی جو میں بتا رہا ہوں، آپ نے اس طریقے سے اگر ایک روٹی پر عمل کر کے اپنے آپ کو روزانہ اس عمل کے سانچے میں ڈھال لیا تو یقیناً بہت جلد آپ بہت بڑی کامیابی پانے والے ہیں۔ اگر آپ دولت کو لے کر، پیسے کو لے کر پریشان رہتے ہیں تو آج کا یہ وظیفہ گھر میں برکت کے لیے ہیں، آپ کی دولت میں اضافے کے لیے ہیں، آپ کے گھر میں برکتیں پیدا کرنے کا یہ عمل ہے جو آج ہم آپ کے لیے لے کر کے حاضر ہوئے ہیں۔ جو غربت کی زندگی جی رہے ہیں، جو غربت کا شکار ہوئے بیٹھے ہیں، ان تمام بھائی اور بہنوں سے میری گزارش ہے کہ وہ اس ویڈیو کو پورا دیکھیں۔ اس ویڈیو میں آج ہم جو عمل بتائیں گے، یقیناً اگر آپ نے وہ کیا تو چند دن میں حالات بدلتے نظر آئیں گے، اللہ کریم غیب سے امداد کرتا نظر آئے گا، اور جو ہے اس عمل کی بنیاد پر اللہ ہمارے گھر سے غربت کو اٹھا لے گا۔ دیکھیں، عمل میں بتا رہا ہوں، اس سے پہلے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ اگر آپ اس چینل پر پہلی مرتبہ تشریف لائے ہیں تو اسے ضرور سبسکرائب کر لیں، کیونکہ اس پر ہم روزانہ آپ کے لیے نئے ویڈیو اپلوڈ کیا کرتے ہیں۔ آئیے میں آپ کو وظیفے کی طرف لے کے چلتا ہوں۔ میں وظیفہ بتاتا ہوں اور پھر اسی میں کچھ ایسی باتیں بھی ہم آپ کو بتائیں گے جو آپ کی زندگی میں آپ کو کامیابی کی منزل تک لے کر پہنچیں گی۔ آج کا یہ ایک عمل بھی ہے اور ایک صدقہ بھی ہے۔ آج میں اس میں ایک وظیفہ بھی آپ کریں گے اور پھر ایک صدقہ بھی کریں گے، اور یہ بات آپ بخوبی جانتے ہیں، صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے، صدقہ ہماری روزی میں برکت پیدا کرتا ہے۔ صدقہ چاہے 1 روپے کا ہو یا بڑا ہو یا چھوٹا ہو، دیکھیں صدقہ ہوتا ہے۔ ہم عموماً چھوٹا صدقہ نہیں کرتے، اس لیے کہ کسی کو چھوٹا سا صدقہ دینے سے ہمیں کیا ملے گا، بلکہ نہیں، ہمیں کیا ملے گا یہ نظریہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہماری نظر صحیح ہونی چاہیے کہ اللہ کے حضور کوئی چھوٹا یا بڑا نہیں ہوتا۔ ہماری حسب حیثیت جو ہم پر موجود ہے وہ ہم کسی کو دے دیں، آج کے لیے ہماری یہی کافی رہے گا۔ آئیے میں آپ کو عمل بتاتا ہوں۔ عمل آپ نے کرنا کیا ہے؟ عمل آپ نے صبح میں کریں، دوپہر میں کریں، شام میں کریں، یا دن میں ایک وقت چن لیں یا 2 وقت چن لیں۔ آپ دونوں ٹائم کرنا ہے، صبح شام تو دونوں ٹائم، ورنہ تو صبح میں کر لیں، شام میں کر لیں، آپ کی مرضی ہے، ایک وقت میں کر لیں۔ آپ نے ایک روٹی کو لینا ہے، روٹی جو ہمارے آپ کے سب کے مکانوں میں بنتی ہے وہ روٹی لینا ہے۔ اس سے پہلے آپ کو باوضو ہو لینا ہے۔ ایک روٹی لینے کے بعد میں آپ نے اس روٹی کے 4 ٹکڑے کر لینا ہے۔ 4 حصے ہم جو روٹی کے کر لیں تو اپنے سامنے رکھ لیں۔ سامنے رکھنے کے بعد ہمیں سب سے پہلے 1 مرتبہ درود ابراہیمی کو پڑھنا ہوگا۔ درود ابراہیمی جو نماز میں پڑھی جاتی ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آپ نے 1 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لیا، اور اگر درود ابراہیمی یاد نہیں ہو تو آپ اس کے علاوہ کوئی اور بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں۔ آپ نے ایک بار درود پاک پڑھیں گے، اس کے بعد میں آپ نے 41 مرتبہ استغفر اللہ، اگر استغفر اللہ پورا یاد ہے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، تو آپ پورا پڑھیں، بہت اچھا۔ اور اگر پورا یاد نہیں ہے تو خالص استغفر اللہ
1 مرتبہ، استغفراللہ 2 مرتبہ، استغفراللہ 3 مرتبہ۔ اس طریقے سے آپ 41 مرتبہ پڑھ لیں، کیونکہ میرے آقا نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو استغفار پڑھتا رہتا ہے، جو استغفار پڑھتا رہے گا اس کے گھر میں برکت بھی رہے گی، اور جو ہے ہم حالات زمانہ کی تنگ دستی سے بچے رہیں گے۔ آپ نے استغفار 41 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک نام ہے یا رزاقو، یا رزاقو، یا رزاقو، اس کو بھی آپ 41 بار پڑھیں گے۔ آخر میں آ کر پھر ایک بار وہی درود پاک پڑھ لیں جو آپ نے شروع میں پڑھا ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد میں آپ نے جو سامنے اپنے روٹی رکھی ہے، اس روٹی پہ دم کر دینا ہے۔ اب اس روٹی کا آپ کو کرنا کیا ہے یہ اور سن لیں۔ آپ نے دم کر دیا روٹی پر، دم کرنے کے بعد میں آپ نے اپنے ہاتھوں کو اٹھانا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ ہاتھوں کو اٹھا کر، ہاتھوں کو اٹھا کر اپنے جائز مقصد کے لیے اللہ کے حضور دعا کرنا ہے۔ پروردگار میں غریب ہوں، مجھے امیر کر۔ مولا میری مفلسی کی زندگی جو گزر رہی ہے، پروردگار تو مجھے اس سے نجات دے کر مجھے امیروں کی زندگی عطا فرما، مالداری عطا فرما، مجھے جائز دولت عطا فرما۔ آپ نے اپنے جائز مقصد کے لیے دعا کرنا ہے۔ اس کے بعد میں اب رہا سوال اس روٹی کا، آپ کیا کریں گے؟ دیکھیں، اگر کوئی فقیر آپ کی بستی میں مانگنے والا رہتا ہے، کوئی غریب ہے، کوئی یتیم ہے آپ کی بستی میں رہتا ہے، اور لگتا ہے کہ اس تک یہ روٹی دینے میں کوئی اعتراض نہ ہوگا، کیونکہ آج اس وقت میں ہم کسی کو کوئی چیز اپنا سمجھ کے دیں تو اعتراض بہت ہو جایا کرتا ہے۔ دوسرا، اپنے آپ کو غریب ماننے تیار نہیں، کسی کے مکان پر روٹی بھی نہیں ہے، پھر بھی وہ کسی سے لینے تیار نہیں کہ اس میں میری بات خراب ہو رہی ہے، بلکہ اس کو لینا چاہیے، اس کا حق ہے یہ۔ اگر وہ غریب ہے، اس کے پاس کھانے کا نہیں ہے، اگر کوئی دے رہا ہے تو لے، اس میں شرمانے والی کیا بات ہے بھائی؟ لے جب دوسرا دے رہا ہے تو۔ اور دینے والے کو بھی چاہیے کہ وہ تنہائی اختیار کرے۔ بھائی، یہ تمام لوگوں کے درمیان میں آدھی ایک روٹی دے کر کیوں دوسرے کو ذلیل و رسوا کر رہے ہو؟ یہ صدقہ جو ہوتا ہے نا، اللہ کی رضا کے لیے ہوتا ہے، تنہائی کا ہوتا ہے، یہ لوگوں کے درمیان نہیں دینے کا ہوتا ہے۔ تو آپ نے جو ہے تنہائی میں دینا ہے اس کے بچوں کو، تاکہ وہ، اور ہو سکے تو اس روٹی کے ساتھ کچھ جو ہے سبزی وغیرہ بھی آپ اسے دیں، تاکہ غریب ہے وہ پیٹ بھر کے کھانا کھا لے۔ اور اگر آپ کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ میری بستی میں کوئی ایسا فقیر بھی نہیں ہے، کوئی ایسا غریب نہیں ہے کہ جس تک میں دوں اور وہ مجھ سے لے لے، لڑائی جھگڑا ہو سکتا ہے، تو آپ پھر یہ کام نہ کریں۔ آپ نے اس روٹی کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کریں، چھت پر پہنچے اپنے، یا اپنے آنگن میں آئیں جہاں آپ کو پرندے اڑتے ملیں، ان پرندوں میں ان ٹکڑوں کو ڈالیں اور چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ان پرندوں کو کھلا دیں، اور پھر اللہ کے حضور آپ دعا کریں۔ اور اس عمل کو آپ روزانہ کریں، روزانہ کریں، ایک وقت میں، چاہے صبح میں، دوپہر میں، شام میں، اور اس کے ساتھ ساتھ نمازوں کی پابندی کریں۔ اپنے آپ بھی نماز پڑھیں، اپنے بیوی بچوں سے، اپنے گھر والوں سے سب سے نماز کے لیے کہیں۔ نماز کی پابندی ہوگی، فجر کی نماز پڑھ کے جب سب لوگ رزق کے لیے دعائیں کریں گے، اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ عمل بھی کریں گے، انشاءاللہ تعالی بہت جلد عنقریب وہ وقت آ جائے گا کہ آپ نے جس مقصد کے لیے عمل کیا ہے، انشاءاللہ تعالی وہ آپ کا مقصد پورا ہو جائے گا۔ آپ کے گھر میں برکتیں ہی برکتیں ہوں گی، آپ کے گھر میں رزق کے، دولت کے دروازے کھول دیے جائیں گے، آپ کو بے شمار برکتوں کا سامنا کرنا ہوگا۔ انشاءاللہ آپ چند روز اس عمل پہ عمل کریں اور اپنے آپ کو کامیاب بنائیں۔ اور ویڈیو ہماری پسند آئے، دوستوں میں جو ہے اس کو شیئر کرنا اور لائک کرنا، تاکہ اللہ نے اگر آپ کو دولت کی فراوانی عطا فرمائی ہے تو بہت سارے آپ کے بھائی بہن دوست غریب بھی ہیں، ان تک اس ویڈیو کو شیئر کریں، تاکہ آپ نہیں تو وہ اس عمل کو کر کے اپنے آپ کو کامیابیوں کی منزل تک پہنچا سکیں۔